السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نظر بد یا جادو ٹونا۔ اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کی تعریف کے بارے میں بتا دوں کہ نظر بد یا جادو ٹونا یہ ہوتا کیا ہے۔ نظر بد اصل میں یہ جو برے قسم کے جو لوگ ہیں، جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے اندر کوئی اس کو ایسی ادا ان کی پسند آ جاتی ہے، یا اس کی خوبصورتی پسند آتی ہے، یا ایسی کوئی اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کو وہ دیکھ کے وہ بجائے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے کے یا ماشاء اللہ کہنے کے، وہ اس کو جب بری نظر سے دیکھتا ہے تو اس اگلے شخص کو اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ جو چھوٹے بچے عمومی طور پہ ہوتے ہیں، یہ جلد ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جادو جو ہے یہ کیا ہے، یہ مختلف قسم کے گمراہ لوگ جو ہیں یہ جادو ٹونا یا اس حوالے سے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، یا یہ خواتین ساس کی لڑائی یا بہو کی لڑائی یا اس طرح کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے جو ہے نا یہ جادو ٹونا ایک دوسرے کو کرتی رہتی ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا ہماری احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی مختلف آیات اس موضوع کے لیے اتاری ہیں۔ اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے خاتم النبیین، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی آگاہی دی ہے کہ اگر کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو فلاں فلاں جو احادیث ہے وہ ان کو پڑھے یا دم کرے تو انشاءاللہ اس کی نظر بھی ختم ہو جائے گی۔ جس کو یہ نظر بد کے کوئی شکار ہوا تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جادو ٹونا کسی کے اوپر کیا گیا ہے تو اگر یہ ان آیات کو یا احادیث کو وہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی اس کو جلدی فائدہ ہوگا، اس کا مرض جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر یہ دو قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اچھے لوگوں کے اندر جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ کسی اپنے دوست سے یا اپنے رشتہ دار سے یا اپنے قریبی لوگوں سے ملتا ہے یا ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو اس کو بھی پسند آتی ہے تو وہ ساتھ ہی ماشاء اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ یعنی وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ساتھ کرتا ہے، اللہ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے اور وہ بندہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو کچھ ہوتا بھی نہیں۔ تو یہ تو ہے اچھے لوگوں کی خصوصیت کہ جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو خوبصورتی کسی کو ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اور اس طرح اگر کسی کو کوئی چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے تو لازمی بات ہے جو ہے وہ خوش بھی ہوا ہے اور ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کی ہے۔ یعنی کہ بنیادی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنے کی وجہ سے ساتھ یہ اس اگلے بندے کو نظر نہیں لگے گی، نہ ہی جو ہے نا اس کو کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی بیماری پیدا ہوگی۔ تو جو برے قسم کے جو لوگ ہیں وہ جب کسی کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں، مثلا کسی کے پاس کوئی نئے کپڑے دیکھتے ہیں یا کسی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں یا اور کوئی ایسی مختلف روزمرہ زندگی کے کوئی ایسا فرض کرے جانور ہے اس کو دیکھتے ہیں تو بجائے ماشاء اللہ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے کے وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور بری نظر سے جب دیکھتے ہیں تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو نظر لگ جاتی ہے اور جو اگلا آدمی جو ہے وہ مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ نظر تو ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر یہ موت تک لے جاتی ہے، یعنی یہ ایسی بری اور خطرناک قسم کی یہ بیماری ہے۔ تو خاص طور پہ یہ جو برے لوگ ہیں یہ ان کے اندر یہ خصوصیت جو پائی جاتی ہے، حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، یعنی یہ پوری قسم کے لوگوں کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے بھی مختلف آیات کے اندر، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف آیات اس موضوع کے اوپر موجود ہے۔ مثلا آیت الکرسی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، یا سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، یعنی یہ اس طرح کی یہ تو کہ بروز مرہ عام لوگ اس کو جانتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اور بھی مختلف آیات موجود ہیں جو کہ یہ نظر کے حوالے سے
یا اگر کسی کو اگر نظر لگ جاتی ہے تو وہ اگر وہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، مختلف احادیث اس موضوع کے اوپر موجود ہے، مثلا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یعنی یہ اس قسم کی مختلف احادیث موجود ہیں جو کہ یہ نظر کے حوالے سے، جن کو نظر لگ جاتی ہے یا جادو ٹونے کے حوالے سے، اگر یہ ان کا ذکر جو روزمرہ صبح اور شام اگر وہ کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، اور اس طرح اگر وہ خود پڑھتے ہیں، اپنے اوپر دم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ خود بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی شخص کو اگر نظر لگ گئی ہے تو وہ سورۃ الفلق جو ہے، یہ سورۃ الناس جو ہے، یہ 2 سورتوں کو پڑھے، لگاتار پڑھے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس کے چھینٹے بھی اس بندے کو لگائے جائیں، یعنی جس کو یہ نظر لگی ہے، جس بچے کو یہ نظر لگی ہے، اس پانی کے اندر چھو کر کے یہ آپ نے اس کے چھینٹے بھی اس کو لگانے اور ساتھ پلانا بھی ہے۔ اور اس طرح یہ آیت الکرسی وغیرہ، آپ آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ یہ آپ پڑھ کے یہ پانی کے اوپر دم کر کے، یعنی یہ 2 قسم کی ہیں، یہ اگر آپ یہ اکٹھے بھی پڑھ لیتے ہیں، مثلا 1 گلاس پانی آپ لیں، سورۃ الفاتحہ پہلے درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، پھر سورۃ الناس پڑھنی ہے، یعنی یہ 4 صورتیں آپ نے پڑھنے کے بعد 1 گلاس پانی کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے وہ پانی کے تھوڑا سا پانی لے کے آپ نے جو متاثرہ مریض جو ہے، جس کو نظر لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کے اندر تھوڑے سے ایسے کر کے اس کو چھینٹے مارنے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے پورے جسم کے اوپر جو آپ نے چھینٹے لگانے ہیں، اور ساتھ ہی جو پانی بچ جانا ہے آپ نے وہ اس کو پلا دینا ہے۔ یعنی یہ آپ نے لگاتار صبح اور شام یا ہر نماز کے بعد یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ جس کو یہ نظر لگی ہوئی ہے یا کوئی جادو ٹونے کا شکار ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کی نظر بھی دور ہو جائے گی، اور ایسا اس کا جادو جو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح جو میں نے حدیث میں آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے صبح اور شام یا ہر نماز کے بعد یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے خود اپنے اوپر پھونک لگا لینی ہے، چھو کر لینا ہے۔ اس طرح جو اگر کوئی جو بچہ مریض ہے آپ نے اس کے اوپر چھو کر دینی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر آپ لگاتار کریں گے تو انشاءاللہ یہ نظر بد جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جادو ٹونا وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کسی کو یہ فرض کرے نہیں بھی ہے، کسی کو نظر نہیں لگی ہوئی ہے، جادو ٹونا وغیرہ نہیں ہے، تو پھر بھی یہ اذکار جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے ہیں، جو سیرت طیبہ سے ہمیں جو اذکار یہ ملتے ہیں، تو ان اذکار کو ہم اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم جو ہے یہ جو ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں، مثلا جنات ہیں یا اس طرح کے جو برے قسم کے جو لوگ ہیں، تو اگر یہ آیات اور احادیث اگر ہم ان کا اذکار صبح دوپہر شام یا صبح اور شام ہم پڑھتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بچے ہمارے محفوظ رہیں گے، وہ بڑے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بنائے، ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ اپنے چھوٹے بچوں کو آپ یہ روزانہ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، مثلا نماز کی کتاب، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اور یہ ہر آدمی کو جو ہے نا، یہ ہر خاتون کو، خاص طور پہ جو ایسے جو بچے جو متاثر ہیں ان کو بھی آپ سکھائیں، تاکہ یہ اگر وہ سیکھیں گے تو روز مرہ صبح اور شام جب وہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ایسی حسد والی بیماریوں سے یا ایسی جو نظر والی جو بیماریاں ان سے، جادو ٹونے والی جو تکلیف ہے ان سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔